العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. عزیز طلبہ کرام اور سامعین اعظام، مصنف قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کل کے گزشتہ سبق میں طلاق کی دوسری قسم کنایہ کا ذکر کرنا شروع کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس کی بھی جو ہے دو قسمیں ہیں. پہلی قسم تو وہ ہے کہ کنائی بعض الفاظ وہ ہیں جن سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے اور وہ بھی طلاق رجعی ہوتی ہے. اور اب یہاں سے کنایہ کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں اور یوں کہا وبقیۃ الکنایات، اور بقیہ کنایات ہیں، یعنی بقیہ ان تین الفاظ کے علاوہ جو کہا تھا اعتدی اور استبری رحمکی اور انتی واحدتن. کہ یہ تین الفاظ ہیں کہ اگر طلاق کی نیت کر لے، کنائی ہے چونکہ اس لیے محتاج نیت ہیں، تو طلاق کی اگر نیت کر لیتا ہے تو ایک طلاق واقع ہوتی ہے اور وہ بھی طلاق رجعی واقع ہوتی ہے. اور ان تین کے علاوہ باقی جو کنائی الفاظ ہیں ان کے کہنے سے اگر طلاق کی نیت کرے گا تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی. لہذا کہا وبقیۃ الکنایاتی، اور بقیہ الفاظ کنائی ہیں. اذا نوا بها الطلاق کانت واحدۃ بائنۃ، جب طلاق کی نیت کرے تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی. وان نوا ثلاثا کانت ثلاثا، اور اگر تین طلاقوں کی نیت کر لے تو تینوں واقع ہو جائیں گی. وان نوا سنتین کانت واحدۃ، اور اگر دو کی نیت کرے تو ایک ہی واقع ہوگی. کہنا چاہتے ہیں کہ بقیہ کنائی الفاظ جو ہیں تو وہ ایسے ہیں کہ جو جن کے معنی میں طلاق کا تذکرہ یا طلاق کی مراد نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ تو الفاظ جو ہے تو دوسرے معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، لیکن جو ہے تو طلاق پر کنایہ کے طور سے ان الفاظ کا وقوع پایا جاتا ہے، مراد پائی جاتی ہے. اس لیے یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے تو چونکہ یہ نیت کے محتاج ہیں، اس لیے الفاظ کے اندر شدت یہ پیدا ہوئی کہ محتاج نیت ہو گئے، اور جب محتاج نیت ہو گئے تو ان سے جو طلاق واقع ہوگی تو وہ طلاق بائن واقع ہوگی. اور اس میں بھی اگر صرف طلاق کی نیت کرتا ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی، ایک طلاق کی نیت کرتا ہے تو ایک واقع ہوگی، اور اگر دو کی نیت کرتا ہے تو تب بھی ایک واقع ہوگی، کیونکہ طلاق میں تجزی نہیں ہے. اور یہ الفاظ ایسے ہیں کہ یا تو فرد واحد کو شامل ہوں گے یا جمعی افراد کو شامل ہوں گے معنوی اعتبار سے. اس لیے اگر کل کی نیت کرتا ہے، تین طلاقوں کی نیت کرتا ہے تو تینوں واقع ہوں گی، کیونکہ طلاق کے کل افراد تین ہیں، اور چونکہ یہ طلاق لفظ جنس ہے، اس میں جنس ہے، اس لیے جمعی افراد کو شامل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اگر
3 کی نیت کرتا ہے تو چونکہ طلاق کے کل افراد جمعی افراد 3 ہیں، اس لیے تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ مثل قوله انت بائن وبتۃ وبطلۃ وحرام وحبلک علی غاربک والحقی بأہلک وخلیۃ وبریۃ ووہبتک لأہلک وسرحتک واختاری وفارقتک وانت حرۃ وتقنعی واستتری واغربی وابتغی الازواج۔ دیکھیے یہ الفاظ ایسے کنائی الفاظ ہیں کہ جن کا معنی جو ہے تو اپنی جگہ پر تو متعین ہے، لیکن ذو معنی کہلاتا ہے، لہذا اس کے بارے میں پہلے تو اس کے مفردات کو سمجھ لیجئے کہ ایک جو اوپر گزرا تھا اعتدی، جس کا معنی تھا عدت کے دن گزارنا، کہ تو عدت کے دن گزار، یا یہ کہ تو گننا شروع کر دے، گن لے، شمار کر لے۔ اور استبرئی رحم صاف کرنا، پاک کرنا، صاف کرنا۔ بائن یہ بینونت سے ہے، جس کے معنی ہے جدا، جدائی، اس میں فاعل ہے بائن۔ بتن اور بتلن قطع کرنے کے معنی میں ہے، کاٹنے کے معنی میں ہے۔ حبل کی علی غاربی کی، یہ تخلیہ اور تنہائی اختیار کرنے سے استعارہ ہے، جیسے کہ عرب کا دستور تھا کہ جب اونٹنی کو چھوڑتے ہیں تو اس کی گردن پر اس کی رسی ڈال دیتے ہیں، کا مطلب یہ کہ وہ اپنی مرضی سے جس طرف چرنا چاہے چرے، چلے پھرے، اسی سے استعارہ ہے یہ حبل کی علی غاربی کی۔ اسی طرح خلیہ یہ خلون سے ہے، اور بریہ براعت سے ہے۔ سرحت کی یہ تصریح سے ہے، باب تفعیل سے، جس کے معنی ہے چھوڑنا، آزاد کرنا۔ تقنعی یہ قناع یعنی دوپٹہ اوڑھنا، تقنعی تو اوڑھنی اوڑھ لے۔ اغربی دور ہو جا، وغیرہ۔ تو عزیز طلبہ کرام، اب یہ سمجھیے اس کی وضاحت کہ کنایات سے یعنی الفاظ کنائی سے طلاق واقع ہونے کی توضیح یہ ہے کہ زوجین کے حالات 3 قسم کے ہوتے ہیں، یا تو حالت رضا ہوگی، آپس میں رضامندی، خوشحالی، یا تو حالت خفگی ہوگی،
یعنی آپس میں ناراضگی، ناچاقی، نا اتفاقی، یا تو پھر حالت مذاکرہ طلاق ہوگا، یعنی دونوں میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی اور ناچاقی اس حد کو بڑھ گئی کہ ان کے درمیان ایک دوسرے کو طلاق کا ذکر کرنا پڑا کہ مثلا شوہر غصے میں کہتا ہے کہ تو درست ہو جا مثلا ورنہ تجھے طلاق دے دوں گا، یا یہ کہ آپس کے جھگڑوں سے تنگ آ کر بیوی کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دے، تو یہ مذاکرہ طلاق ہے۔ اور کنائی الفاظ میں بھی 3 احتمال ہیں۔ اوپر جو ذکر کیا گیا پہلے تو وہ تو زوجین کے درمیان کی 3 حالتوں کا ذکر کیا گیا، اب اسی پر کہا جا رہا ہے کہ چونکہ کنائی الفاظ سے جو طلاق دی جا رہی ہے تو کنائی الفاظ بھی بڑے بوجھل ہوتے ہیں، اس لیے کہا کہ ان میں کنائی الفاظ میں بھی 3 احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ ان الفاظ سے طلاق کا رد بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرے یہ کہ ان الفاظ سے اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے، جیسے تقنعی، استتری، اغربی، تو یہ تو پہلی حالت ہوئی، پہلا احتمال ہوا کنائی لفظ کا کہ یا تو جو ہے تو طلاق کا رد ہو سکتا ہے یا تو اس کا جواب ہو سکتا ہے۔ مثلا بیوی نے کہا تھا ٹھیک ہے مجھے طلاق دے دو، تو شوہر نے کہا مثلا تقنعی، یا کہا اغربی، دور ہو جا، تو یا تو یہ کہہ کر شوہر کی مراد بیوی کے مطالبہ طلاق کو رد کرنا ہو سکتا ہے، یا تو پھر اس کے مطالبے کا جواب ہو سکتا ہے۔ دوم یہ کہ ان میں سب و شتم، یعنی میاں بیوی کے درمیان جو ہے تو جھگڑے میں گالی گلوچ بھی ہو رہی ہو، یا یہ کہ جھگڑے چل رہے ہوں اور ان میں جو ہے تو ان الفاظ سے شب و شتم یعنی گالی گلوچ کی صلاحیت ہو اور جواب کی بھی صلاحیت ہو ان الفاظ میں، جیسے کہ شوہر اگر کہہ دے خلیتن، انتی خلیتن، انتی بریتن، یا کہہ دے انتی حرام، انتی بائن، انتی بتتن، انتی بطلتن، یا تو پھر تیسری حالت یہ ہوگی کہ نہ ان سے طلاق کا رد ہوتا ہو اور نہ ان میں گالی گلوچ کی صلاحیت ہو ان الفاظ میں، لیکن ان الفاظ سے جواب ہونے کی صلاحیت ہو، جیسے اعتدی شوہر نے کہا، یا کہا استبری رحمکی، یا کہا انت واحدتن، یا کہا انت حرتن، یا کہا اختاری، یا کہا سرحتکی، یا کہا فارقتکی۔ تو رضا کی حالت میں تینوں قسموں کے کنایات کی تاثیر نیت پر موقوف ہے۔ آپس میں جب رضامندی ہو طلاق دینے میں، طلاق لینے میں، اور ناراضگی کی حالت میں پہلے دونوں قسموں کے کنایات نیت پر موقوف ہیں،
اور مذاکرہ طلاق کی حالت میں صرف پہلے قسم کے کنائی الفاظ نیت پر موقوف ہوں گے۔ تو خیر، یہ ہیں کنائی الفاظ کہ جن سے طلاق کی نیت کر لینے یا دلالت حال کی بنا پر جو ہے تو بیوی پر طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اس سے وہ طلاق بائن واقع ہوگی۔ ایک کی نیت کرے گا تو ایک واقع ہوگی، تین کی نیت کرے گا تو تینوں واقع ہوگی، اور اگر دو کی نیت کرے گا تو ایک واقع ہوگی، ان الفاظ کے ذریعے سے۔ خیر، آگے مصنف انہی کنائی الفاظ سے متعلق یہ حکم بیان کر رہے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ لَمْ يَقَعْ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ طَلَاقٌ۔ اگر ان الفاظ کے کہنے کے وقت شوہر کی کوئی نیت نہ ہو تو ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوگی، یعنی نہ مذاکرہ طلاق ہے، نہ نہ ہی جو ہے تو طلاق سے متعلق کوئی حالت ایسی ہے کہ آپس کے درمیان ان الفاظ کے کہنے سے طلاق پر دلالت کر رہا ہو، اور یوں ہی کہہ دیا بیٹھے بیٹھے، تو چونکہ طلاق کی نیت نہیں تھی اور نہ حالت تھی، اس لیے طلاق واقع نہ ہوگی۔ ہاں، الا ان یکون فی مذاکرۃ الطلاق فیقع بها الطلاق فی القضاء، مگر یہ کہ اگر وہ دونوں مذاکرہ طلاق میں ہوں تو ان الفاظ کے ذریعے سے طلاق واقع ہو جائے گی قضاءً، ولا یقع فیما بینہ و بین اللہ تعالی، اور طلاق واقع نہیں ہوگی اس کے اور اللہ کے درمیان، یعنی بندے اور اللہ کے درمیان، الا ان ینویہ، مگر یہ کہ بندے نے اس کی یعنی طلاق کی نیت کر لیا ہو۔ یہ جو کہا کہ ان کنائی الفاظ سے اگر مذاکرہ طلاق میں ہو اور کنائی لفظ کوئی کہہ دیا ہو تو طلاق تو قضاءً واقع ہوگی، ہاں بینہ و بین اللہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور قضاءً کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تو چونکہ ظاہر کا مکلف ہے، باطن کا نہیں، باطن میں کیا ہے، دل میں کیا ہے، اس کے حال سے تو اللہ ہی کی ذات واقف ہے، اس کے سوا کسی کے دل کا حال کسی کو معلوم نہیں۔ ظاہر کا مکلف ہے انسان، لہذا اس کے کنائی الفاظ اور مذاکرہ طلاق کا ہونا یہ جو ہے تو ظاہراً اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ جو ہے تو طلاق واقع ہو گئی۔ اس لیے قاضی کے سامنے بھی اگر معاملہ پہنچ جائے اور دونوں کے حال احوال سے واقف ہو ان کے بیان کے ذریعے سے، تو نتیجہ یہی اخذ کیا جائے گا کہ ان کے درمیان طلاق واقع ہو گئی۔ اس لیے قاضی جو ہے تو فیصلہ طلاق کا ہی دے گا، کیونکہ قاضی ظاہر کا مکلف ہے۔ ہاں، الا ان ینویہ، جو کہا گیا کہ مگر یہ کہ وہ اس کی نیت کر لے تو تب تو طلاق واقع ہو ہی جائے گی۔ وَإِن لَّمْ يَكُونَا فِي مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ، اور اگر یہ دونوں مذاکرہ طلاق میں نہ ہوں، وَكَانَا فِي غَضَبٍ أَوْ خُصُومَةٍ، بلکہ یہ دونوں جو ہے تو غصہ گرمی اور جھگڑے میں ہوں آپس میں، وَقَعَ الطَّلَاقُ بِكُلِّ لَفْظَةٍ، تو ہر ایسے کنائی لفظ سے طلاق واقع ہو جائے گی، لا يقصد بها السب والشتیمہ، جس سے گالی گلوچ مقصود نہ ہو، تو ایسے الفاظ سے طلاق تو واقع ہو ہی جائے گی۔
ولم یقع بما یقصد بہ السب والشتیمہ، اور طلاق واقع نہیں ہوگی ان الفاظ سے جن سے گالی گلوچ مقصود ہوتا ہے، الا ان ینویہ، مگر یہ کہ ان الفاظ سے بھی وہ نیت طلاق کی کر لے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جو صرف گالی گلوچ کے لیے، لان تان کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، لہذا اگر طلاق کی نیت نہ ہو تو ان الفاظ سے طلاق واقع نہ ہوگی، اور اگر طلاق کی نیت ہو تو ان سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب آگے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں وَإِذَا وَصَفَ الطَّلَاقَ بِضَرْبٍ مِّنَ الزِّيَادَةِ، اور جب شوہر نے طلاق کو ایسی زیادتی کے ساتھ متصف کر دیا جو ایک وصف خارجی ہو، کان بائنن، تو وہ طلاق بائن ہوگی۔ مثلا ان یقول انت طالق بائن، مثلا شوہر نے کہا انت طالق بائن، یا کہا انت طالق اشد الطلاق، یا کہا انت طالق افحش الطلاق، یا کہا طلاق الشیطان، یا کہا طلاق البدعت، یا کہا کل جبل، یا کہا مل البیت۔ دیکھیے ان میں طلاق تو دے رہا ہے، لفظ طلاق کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے علاوہ زائد الفاظ جو ہیں وہ طلاق کے اندر ایسا وصف پیدا کر دیا اس نے ان الفاظ کے ذریعے سے جس کی وجہ سے طلاق میں شدت پیدا ہو گئی، تو اس سے طلاق بائن واقع ہوگی۔ اب مثال کے طور سے کہا انتی بائن، یہ کہا انتی طالق بائن، تو طالق کا لفظ تو خود موضوع ہے طلاق کے لیے، پھر اس کے ساتھ ایک وصف زائد بیان کیا بائن کہہ کر، یا اسی طرح انتی طالق کہنے کے بعد کہا شد طلاق، یا کہا افحش طلاق، یا کہا طلاق الشیطان، تجھے شیطانی طلاق، افحش طلاق سب سے بدترین طلاق، تجھے طلاق بدعت، تجھے پہاڑ کے برابر طلاق، یا تجھے گھر بھر کے طلاق، تو ان سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اول صورت میں جو کہا انتی طالق بائن، اس سے طلاق جو واقع ہوگی وہ طلاق بائن واقع ہوگی، اور اس کے علاوہ بقیہ جتنے الفاظ ہیں ان سے جو طلاق واقع ہوگی وہ طلاق مغلظہ یا کہو طلاق بدعت واقع ہوگی۔ اول انتی طالق بائن کہنے کی صورت میں رجوع تو نہیں کر سکتا کیونکہ طلاق بائن واقع ہوئی اور طلاق بائن میں رجعت نہیں ہے، ہاں نکاح جدید کر سکتا ہے۔ اب وہ نکاح جدید چاہے عدت کے اندر رہ کر کرے یا عدت گزر جانے کے بعد نکاح کرے، دونوں صورتوں میں نکاح جائز ہے، لیکن طلاق بدعت یا طلاق مغلظہ اس میں نکاح جدید بھی نہیں کر سکتا، نہ عدت کے اندر اور نہ عدت کے باہر، ہاں وہ حلالہ کا محتاج ہوگا۔ اگر اسی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو حلالہ کیے بغیر اس کے لیے وہ عورت حرام ہوگی، ہاں حلالہ کے بعد جائز ہوگی۔ لہذا اگر وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے اور وہ اس سے دخول کر لے تو شوہر اول کے لیے حلال ہوگی، دخول کیے بغیر ہمارے نزدیک شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہوگی، لہذا حلالہ کے بعد ہی شوہر اول کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔
السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.